بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا تبلیغ کے لیے مکمل علم اور عمل ضروری ہے؟ سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن و حدیث کا مکمل علم حاصل نہ ہو تبلیغ کا کوئی حق نہیں، یا اگر کسی شخص کے پاس علم ہو لیکن وہ خود عمل نہ کرتا ہو تو اسے بھی تبلیغ کا حق نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پینٹ پہن کر یا ٹائی لگا کر تبلیغ کرے تو اسے درست نہیں سمجھا جاتا۔ کیا یہ خیال درست ہے؟ جواب: جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکمل قرآن و حدیث کا علم حاصل کیے بغیر تبلیغ کا حق نہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ مکمل علم کی تعریف کیا ہے؟ اس کی کوئی حد یا پیمانہ ہے؟ کون اور کیسے فیصلہ کرے گا کہ کسی کو مکمل علم حاصل ہو چکا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی پوری زندگی قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں گزرتی ہے وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انہیں پورا علم حاصل ہو گیا ہے۔ جو شخص واقع عالم ہوتا ہے وہ مرتے دم تک خود کو طالب علم ہی سمجھتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں مکمل عالم بن چکا ہوں۔ لہذا یہ کہنا کہ جب تک مکمل علم نہ ہو تبلیغ جائز نہیں ایک غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدوی لوگ مسلمان ہوتے تھے اور فوراً ہی اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، وہ کب مکمل عالم بنے تھے؟ انہیں دین کا خلاصہ معلوم ہو جاتا تھا، حق و باطل کا فرق، فرائض و ممنوعات اور حلال و حرام کی بنیادی تعلیمات، وہ یہی باتیں لوگوں کو بتاتے اور پورے قبیلے مسلمان ہو جاتے تھے۔ جہاں تک عمل کے بغیر تبلیغ کرنے کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا حق کسی شرط سے مشروط نہیں۔ اگر کوئی شخص خود گناہوں میں مبتلا ہے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو یہ کام بذات خود غلط نہیں۔ ایسے شخص کو اس کی تبلیغ سے روکنا یا اس پر اعتراض کرنا مناسب نہیں۔ امید رکھنی چاہیے کہ جب وہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے گا تو خود بھی اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ ایسا شخص جب دوسروں کو نصیحت کرتا ہے تو وہ اپنے عمل پر بھی نظر ثانی کرتا ہے اور رفتہ رفتہ خود بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص برے راستے سے ہٹ کر اچھے راستے کی طرف آ رہا ہو اور آپ اسے بار بار طعن و تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ممکن ہے وہ دوبارہ گمراہی کی طرف لوٹ جائے گا اور اس صورت میں آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ ایسا کرنے سے ممکن ہے وہ خود نیکی کی طرف بڑھے نہ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے۔ ظاہر ہے کہ یہ رویہ انتہائی نامناسب ہوگا۔ اگر اس کے عمل میں کوئی خرابی ہے تو دعا کیجیے کہ وہ بھی دور ہو جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے متعلق پوچھا جو دن کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے نماز اسے چوری سے روک دے یا چوری اسے نماز سے روک دے۔ اب اگر اصلاح کے جذبے میں آ کر کوئی اس سے یہ کہہ دے کہ جب تو چوری کرتا ہے تو تیری نماز کا کیا فائدہ، تو دراصل وہ شخص کی آخری امید بھی چھین رہا ہے۔ وہ پہلے ہی گناہ میں مبتلا ہے، اب اسے نماز سے بھی روک دینا کہاں کی اصلاح ہے۔ نماز ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی حد تک اس کے دل کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مکمل نیکی کی طرف پلٹ آئے گا، لیکن آپ جذبات میں آ کر اس کا یہی رشتہ بھی کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکمت اپنائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چور کی نماز بیکار ہے، بلکہ فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ وقت کے ساتھ یا تو نماز اسے چوری سے روک دے گی یا چوری اسے نماز سے باز رکھے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اصلاح کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن اصلاح کے لیے جس حکمت کی ضرورت ہوتی ہے اسے ناشنا ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کا غیر حکیمانہ طرز عمل ایسے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے جو سدھرنے کے قریب ہوتے ہیں۔